ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسا پیش نہیں آتا تھا۔ وہ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات میں گرفتار ہو گئے تھے۔ کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے خود ایک ایک کر کے اس کے پاس جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری تک بلا خوف اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ گیدڑ کے اس مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کے خوف میں جینے کے بجائے ہم اپنی باری تک اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد گیدڑ خود شیر کے پاس گیا اور ساری بات اسے بتا دی۔ یہ سن کر شیر نے غصے سے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو۔ اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو گئی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ گیدڑ نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھری اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور اپنی باری کے مطابق بلا ناغہ شیر کے پاس جانے لگا۔ شیر سکون سے آنے والے جانور کو مار کر اپنی بھوک مٹاتا رہا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آ گئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہ تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک اچھی تدبیر سوچی اور آہستہ آہستہ شیر کی غار کی طرف چل پڑا۔ تاخیر ہو جانے کی وجہ سے شیر بہت غصے میں تھا۔ خرگوش کو دیکھ کر وہ گرجتے ہوئے بولا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر دیر ہوئی تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اب میں جنگل میں جا کر جسے چاہوں شکار کروں گا۔ خرگوش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجئے، تاخیر کی ایک واجب وجہ ہے۔ پہلے آپ میری بات سن لیں، اس کے بعد آرام سے مجھے مار کر کھا لیجئے گا۔ شیر نے غصے سے کہا، جو بات ہے جلدی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری اور طاقت کی تعریف اس کے سامنے کی، مگر وہ آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تب وہ فخر سے کہنے لگا کہ وہ کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجوں سے مار چکا ہے اور ہمارا بادشاہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر بادشاہ میں دم ہے تو وہ خود میرے پاس آئے۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے بولا، چلو ابھی چلتے ہیں، میں اسی وقت اسے ختم کرتا ہوں۔ خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیے، وہ آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھی سزا دیجئے۔ شیر نے غصے میں کنویں میں جھانکا، اپنے عکس کو دیکھا اور زور سے دہاڑا۔ کنویں سے بھی دہاڑ کی آواز گونجی۔ خرگوش نے کہا، دیکھیے بادشاہ، اسے کتنا فخر ہے، یہ آپ کو نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ سن کر شیر جوش میں آ گیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی اور شیر نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا رہا مگر باہر نہ نکل سکا اور آخر کار وہیں دم توڑ گیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلوا دی۔ عقل کا درست استعمال ہمیں بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔